گزشتہ نشست میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی کو آج آگے بڑھائیں گے۔ سعودی عرب کے اندر ایک بڑی تبدیلی دنیا کے سیاسی سٹیج پر بھی اور مذہبی تحریکوں کے پس منظر میں بھی جو کچھ ایک تشخص تھا نظر آ رہا ہے کہ ایک تہذیبی شفٹ ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ سعودی عرب کے اندر ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس کے مذہبی نظریات تھے اب وہ اس طریقے سے قائم نہیں رہیں گے۔ اس موضوع پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آغاز کیا تھا، آگے بڑھائیں گے آج ہم۔ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب نے بہت لمبے عرصے تک ایک دینی مذہبی فکر کو ریاست کی سطح پر دنیا بھر میں نہ صرف کہ فروغ دینے کا ایک عمل کیا بلکہ خود اپنے ملک میں بھی عملاً نافذ کیا۔ سوال آج میرا پہلے آپ سے یہ ہے کہ جو ہماری روایتی تعبیر دین ہے، فقہ کا ذخیرہ ہے، اسٹیٹ کے اس میں کیا اختیارات ہیں، ان کی ایک عملی تصویر اور نمونہ سعودی عرب میں سامنے آیا، 100 سال تک رائج رہا۔ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ شریعت کو انہوں نے نافذ کیا لیکن اس کے باوجود عوام کا اجتماعی ضمیر اس شریعت کو نہ صرف یہ کہ شعوری طور پہ قبول نہیں کر سکا، آج جیسی تبدیلی آئی ہے سب کے سب ان تمام قوانین کی خلاف ورزی کو اب دینی فریضہ سمجھتے ہیں؟ یہ توقع کرنا کہ آپ کسی حکومت کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ کو بدل دیں گے تو میرے نزدیک احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حکومتیں، نظم اجتماعی، معاشرے، تہذیبی روایتیں ایک فضا ضرور پیدا کر سکتے ہیں اور وہ فضا بعض چیزوں کے لیے معاون بھی ہوتی ہے، لیکن مذہب انسان کے دل و دماغ کو مفتوح کرتا ہے اور وہی ہونا بھی چاہیے۔ یعنی میں جب یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں کئی مرتبہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ اسلام کا مطلب کسی ایک نقطہ نظر کو محض اختیار کر لینا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ یہ بات جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام سلامتی سے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا تابع کر دینا۔ اسی تعبیر کو سیدنا ابراہیم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ میرا اپنے پروردگار کو مان لینا، اس کو اپنا آقا سمجھنا، اس کو اپنا مالک سمجھنا، اس کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھنا، اس کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا، اس کی خوشنودی کی طلب میں زندگی بسر کرنا، یہ کسی ظاہری قانون کے تحت نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو وہی طریقے ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ اختیار کیے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ ان کے دل و دماغ کو مفتوح کریں، آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات دور کریں۔ یہ سب کچھ بھی جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ جو توقع آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جو اس تعلیم کو قبول کر لیں گے، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو ابھی بھی کیا آپ کا خیال ہے کہ کروڑوں کی آبادی ہے جزیرہ نما عرب میں، ہمارے ملک میں بھی، تو کیا یہ صرف حکومت ہے جس کے احکام کے تحت لوگ دین کی پابندی کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اخلاقی اصولوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی صحیح کرتے ہیں، برے سے برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی خلوت، اپنی جلوت میں اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ کسی حکومت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو دین اصلاً یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے کوئی بڑی تشویش میں نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے۔ جو کچھ اصل میں چھپا ہوا تھا وہ اوپر نمایاں ہو گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ جاتے تھے وہاں برسوں رہتے تھے، وہ اندرونی حالات سے واقف تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ گھروں میں کیا صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے لوگ اپنی خلوت میں کن چیزوں کو روا رکھتے ہیں، وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ در حقیقت ایک اوپر سے نظم قائم کر دیا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام اصلاً اسی پر انحصار کرتا ہے، وہ ایک دعوت ہے، وہ ایک پیغام ہے، اس کو اس طرح کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اپنی دعوت اور اپنا پیغام اپنے اصول پر پہنچائے گا، دلوں تک اس پیغام کو اتارے گا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے ہاں تو حجت بالغہ ہے، اور وہ بالغہ ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ دل ہے، دماغ ہے۔ وہ مفتوح ہوں گے تو اسی سے آپ کو حقیقی تصویر سامنے آئے گی۔ پھر یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغمبر بھی آ کر
کبھی اس طرح پورے ملکوں کو اور کبھی اس طرح بہت بڑی اکثریت کو اس دین پر عمل پیرا نہیں کر سکے. بڑی تھوڑی تعداد، جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ایک قلیل تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کو قبول کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ علم کے لحاظ سے اس دین کو قبول کرتے ہیں اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، اس کی ایک قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے، اور جب عمل کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور عملی تقاضے پورے کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک قیمت دینی پڑتی ہے. تو یہ کشمکش کی دنیا ہے جس میں انسان کو بھیجا گیا ہے. اس میں یہ توقعات کیوں وابستہ کی جائے؟ میرے نزدیک تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کو جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہو گئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، یہ چونکہ شخصی معاملات ہیں، کوئی آدمی تعلیم کیا پا رہا ہے، گاڑی کیسے چلا رہا ہے، لباس کیا پہنا ہوا ہے، موسیقی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تبلیغ کا، تلقین کا، نصیحت کا، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دین کا وہ پیغام کہ دین اصل میں دل کی پاکیزگی کا نام ہے، بدن کی پاکیزگی کا نام ہے، اخلاق کی پاکیزگی کا نام ہے، علم کی پاکیزگی کا نام ہے، عمل کی پاکیزگی کا نام ہے. تو پاکیزگی کی، پیوریفیکیشن کی دعوت یہ برپا رہنی چاہیے. اسی لیے جو بندوبست اسلام میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ حکومتیں جمعے کے ممبر پر آ کر ہر ہفتے، یعنی ہفتے میں ایک دن، لوگوں کو یہ تلقین کریں، نصیحت کریں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جمعے کا ذکر ہے تو وہاں فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف لوگ پڑھیں، آئیں، تو اللہ کو یاد کیا جائے، یاد کرایا جائے. یہ طریقہ ہے. حکومت کی طاقت تو استعمال کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اور یہی حق بھی ہے حکومت کا. وہ چیزیں کہ جن کا تعلق یا کسی کی حق تلفی سے ہے اس کے ازالے کے لیے آپ قانون کی طاقت استعمال کرتے ہیں، یا لوگوں کو کسی شخص کی تعدی سے، ظلم سے بچانے کے لیے جان مال آبرو کے خلاف کوئی فساد نہ برپا کیا جائے اور لوگ اپنے اختیار کے سوء استعمال سے لوگوں کا جینا نہ برباد کر دیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ان چیزوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اب بھی وہی صورتحال ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی علماء ہیں وہ اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اگر ریاست کی سطح پہ ہماری مذہبی فکر کو فروغ حاصل ہو جائے تو پھر ہر جگہ پر وہی دینی تعبیر رائج بھی ہو جائے گی، اور جس طریقے سے علماء چاہتے ہیں لوگ جس مذہبی فکر کو قبول کریں اسی کا نام لیا جائے گا. ایک مثال کو رکھ کے سعودی عرب کی ہم اگر سمجھنا چاہیں آپ سے کہ ایک خاص نقطہ نظر کا فروغ ہوا ریاست کی سطح پہ، اور ہم نے دیکھا عالمی سطح پہ اس نقطہ نظر کا فروغ ہوا، لیکن ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کا ذہن اگر تبدیل ہوتا ہے تو وہ سب کا سب ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسٹریٹجی کے لحاظ سے ہمارے مذہبی علماء جو گلیمرائز کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ایک بندہ اوپر آ کے ذرا اس پوری فکر کو اگر اون کر لے تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، یہ عمل کے میدان میں کتنی کارگر رہی یہ بات؟ دیکھیے، عملی لحاظ سے بہت کارگر رہی اور ہمیشہ ہی کارگر رہتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی غلبہ جب بھی کسی فکر کو ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں. اس وقت جو مغربی فکر ہے وہ اگرچہ اپنے اندر بڑے محاسن بھی رکھتی ہے لیکن اس کے عیوب بھی چھپے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو عالمی سطح پر ایک غلبہ حاصل ہے. تو یہ چیز تو کسی ریاست کی سطح پر ہو، کسی قوم کی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، اپنے اثرات رکھتی ہے. لوگوں میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں کہ جو علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے ہاں یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری تاریخ میں یہی ہوا ہے. یعنی جب غلبہ قائم ہو گیا بڑے پیمانے پر تو اس کے اثرات یہ عراق میں، شام میں کس طرح سے نمودار ہوئے. یہ سارے علاقے کوئی مسلمانوں کے علاقے نہیں تھے، یہاں ماننے والے لوگ مسلمان نہیں تھے. ان کی زبان بدل گئی، ان کی تہذیب بدل گئی، بہت سی چیزیں بدلیں. خود ہندوستان میں بھی یہ اثرات ہوئے اور دنیا کی دوسری جگہوں پر بھی ہوئے. یعنی ان اثرات کے معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اصل سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ان اثرات کو اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اس کے حدود اس نے مقرر کیے ہیں، اور وہ حدود یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں جو لوگوں کے شخصی معاملات سے متعلق ہیں ان میں تبلیغ اور تلقین کا رویہ اختیار کیا جائے. اس سے زیادہ کا کوئی حق قرآن مجید میں، کسی حدیث میں کسی حکومت کو نہیں دیا گیا. یہ انسانی آزادی کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ملحوظ اگر نہ رکھا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے یا جن کا تعلق لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت سے ہے، ان میں اس طاقت کو استعمال کیا جائے. تو اس کا یہ توازن ہے جو صحیح جگہ آپ کو پہنچاتا ہے.
آپ کسی ایک چیز کی طرف عدم توازن اختیار کر لیں گے تو بظاہر اس کے اثرات آپ کو غیر معمولی نظر آئیں گے، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہوگی اور اس سے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح یہ بات کہ کوئی آدمی یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ لوگ خود ہی اپنی حفاظت کر لیں گے، اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے وہ تبلیغ تلقین کر لیں گے، وہ مجرموں کے معاملے میں یہی رویہ ٹھیک ہے کہ ان کو نفسیات کے کلینک میں بھیج دیا جائے، وہاں ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہوگا، یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہوگا۔ اس طرح سے کوئی ریاست، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اس طرح کی اگر کوئی آپ حکومت قائم کریں یا ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جو ان چیزوں کے معاملے میں بھی حساس نہ ہو جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی حق تلفی کا ازالہ، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ازالہ، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر انارکی پیدا ہو جائے گی، طوائف الملوکی کی فضا ہوگی، لوگ مجرموں کے حوالے ہو کر رہ جائیں گے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہوگا، یہ ایک انتہا ہوگی۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک حکومت اوپر آئے اور وہ یہ دیکھے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کی دینی تعبیر کیا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو بزور اس کا پابند بنانا شروع کر دے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تو آپ ایک چیز کو حاصل کر لیں گے، لیکن اندر ہی اندر لاوا پکتا رہے گا، اور اس سے لوگوں کی حریت، لوگوں کی آزادی، اس پر بھی قدغن آئے گی۔ اس سے جو فطری محاسن انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے اور جس طرح کی ایک فضا کے اندر لوگوں کو مختلف افکار کو سننا چاہیے اور ان کا ذہنی ارتقاء جاری رہنا چاہیے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کا تجربہ ہے نا جو ایک دوسرے فکر کے معاملے میں جو مذہب پر مبنی نہیں ہے، چین میں اور روس میں کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو یہ دونوں تجربات دو انتہائیں ہیں، دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کے معاملے میں تو صرف تبلیغ، تلقین اور نصیحت کا راستہ اختیار کریں گے جو شخصی معاملات سے متعلق ہیں، اور وہ چیزیں جن میں دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں یا دوسروں کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تعدی ہو رہی ہے، ان میں آپ قانون کی طاقت استعمال کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ توازن اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی سکھا سکتی ہے، اور جو لوگ بغیر ہدم والا کتاب منیر زندگی بسر کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ دونوں انتہائی وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی یا وہ انتہا یا وہ انتہا۔ یہ فلسفہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی وجود میں آ جائے گی، لوگ اپنی فطرت کے بالکل خلاف ان چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، بس کچھ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ معاشی تعلقات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تاریخ خود منہ چڑھا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پر تو یہ تصویر دکھا دی گئی تھی، یعنی اگر آپ فیض احمد فیض صاحب کی کتاب پڑھیں مہو سال آشنائی اور دیکھیں کہ اس میں کس جنت کی وہ تصویر ہمیں دکھاتے ہیں، تو اس میں تو لگتا ہے کہ انسان کا خواب پورا ہو گیا ہے، لیکن جب وہ آہنی پردے اتار دیے گئے تو حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی اسکیم کے مطابق، انسان کی فطرت کے مطابق، وہ فطرت جو خدا نے بنائی ہے، جس کو خود کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو وہ توازن پیدا کر سکتی ہے، یہ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ وہ اصل میں ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان رہتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک فلسفہ وجود میں آیا پچھلی صدی میں، اور اس فلسفے کی بنیاد پر دو بڑی حکومتیں قائم ہوئیں، بلکہ ایک سپر پاور قائم ہو گئی دنیا میں، اتنی طاقت حاصل ہوئی، تو اس فلسفے کی بنیادیں عدم توازن پر قائم کی گئی تھی، اس میں انسانی فطرت کے خلاف اقدامات کیے گئے تھے، اس فلسفے کو بالآخر شکست کھانی پڑی، اور 60-70 سال کے بعد اس کا طلسم ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال مذہبی بنیاد پر جو ریاستیں آپ قائم کریں گے ان میں بھی ہوگی۔ اندر جب لوگ پیدا ہو جائیں گے، نئی نسلیں ہوں گی، وہ تعلیم حاصل کریں گی، اپنے خاص پس منظر سے نکلیں گی، ان کے ہاں حریت ہوگی، آزادی ہوگی، وہ چیزوں کے بارے میں رائے قائم کریں گی، اسی طرح کی بغاوت سامنے آئے گی جس طرح کی اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ راستہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، اس میں آپ صدیوں تک سوسائٹی کو ایک طریقے پر رکھ سکتے ہیں۔ انحرافات ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے جو طریقہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر قائم کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھا تو آپ کو کبھی اس طرح کے حادثوں سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ سعودی فرما روا نے جس وقت اپنا مذہبی ویژن
سلطنت کے بارے میں بیان کیا، تو وہاں پر جو دو بنیادی نکات تھے وہ یہ کہ قرآن کی بنیاد پر تو قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن خبر واحد کی بنیاد پر ہم کوئی قانون سازی نہیں کریں گے الا یہ کہ وہ متواتر کے درجے میں پہنچ جائے۔ بالعموم یہ نقطہ نظر جب سامنے آیا تو لوگوں کی یہی رائے تھی کہ شاید یہ کم و بیش وہی بات ہے جو غامدی صاحب بھی اکثر بیان فرماتے ہیں خبر واحد کی حجیت کے بحث میں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو کچھ مذہبی نقطہ نظر کا ویژن پیش کیا گیا ہے، آپ کے نظریات و افکار کی کیا کوئی اس سے مماثلت مشابہت ہے یا آپ کو اس سے الگ بات کہتے ہیں؟ مجھے اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، یہ فیصلے لوگ کرتے رہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ واضح کر دیتا ہوں کہ میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اچھا، جو بات میں نے ہمیشہ کہی وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے وہ سنت جو پیغمبروں کے طریقے کی حیثیت سے رائج تھی، جس کی تصویب اور تقریر کے بعد حضور نے اس کو آگے جاری کیا، اس میں کچھ اضافے کیے، کچھ ترمیم کی، کچھ تغیر کیا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارا دین ہے، اور دونوں کس طرح منتقل ہوئی ہیں؟ دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی طرح منتقل ہوا ہے اور سنت بھی اسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم نہ کسی کی تحقیق کے محتاج تھے، نہ کسی ائمہ رجال کی جماعت کے محتاج تھے، نہ کسی بخاری اور مسلم کے محتاج تھے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس خدا کی حجت موجود ہے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ یہ دونوں چیزیں بالکل متعین ہیں، پورا دین انہی میں ہے، انہی کو بنیاد بنا کر اب پورے دین کو سمجھتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، ان کو آگے بیان کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے اس طرح کے موقعوں پر آتا ہے، یہ در حقیقت حدیث کی تقسیم ہے۔ یعنی حدیث کے بارے میں یہ بحثیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ان میں کون سی احادیث احاد ہیں جن میں ایک ہی آدمی کسی موقع پر رہ گیا ہے، کون سی ہیں کہ جن میں زیادہ تعداد ہے، اور کون سی روایات ہیں جن کو متواتر کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس تاریخی ذخیرے کے بارے میں بحث ہے اور گفتگو ہے۔ یہ بالکل ایک دوسری بحث ہے، کسی وقت کرنی ہوگی تو ہم کر لیں گے، لیکن میرا نقطہ نظر تو بالکل متعین، بالکل واضح ہے کہ دین قرآن و سنت میں ہے۔ حدیث میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ تفہیم و تبیین ہوگی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوگا، وہ آپ کی سیرت ہوگی، وہ آپ کے سوانے ہوں گے، اور ان چیزوں کے لیے حدیث ہی سب سے بڑا ماخذ ہے۔ ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ باقی جہاں تک دین کا تعلق ہے، وہ اپنے عقیدوں اور اپنے اعمال سمیت پورا کا پورا قرآن و سنت میں بیان ہو گیا۔ یہ اس سے بڑی مختلف بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے کہ آپ نے اس سرزمین کی خصوصی حیثیت کے بارے میں خود قرآن مجید، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت مملکت کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کانسرٹ ہو رہے ہیں، رقص اور موسیقی کے جس کو آپ کہتے ہیں انعقاد کیا جا رہا ہے ایونٹس کا، اسی طریقے سے انٹرنیشنل سیلیبریٹیز آ رہی ہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے جو عام ممالک کے اندر عام طریقے پر لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو پورا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا تھا اس خطے کی، اس سرزمین کی ایک تقدیس خصوصی حیثیت کے ضمن میں، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کے بارے میں اہل علم علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مذمت کا ہونا چاہیے، اباحت کا ہونا چاہیے؟ وہ جو خاص حساسیت ہے سرزمین کی، کیا اس میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف حرمین کے لیے ہے، باقی باہر مملکت کے اندر جو کچھ چاہیں کریں؟ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی اس سے پچھلی نشست میں کہ ایک تو حرمین ہے، یا آپ یہ کہیے کہ مکہ اور مدینہ ہے، ان دونوں شہروں کی نوعیت پھر اس سرزمین میں بھی بڑی خاص ہے۔ یعنی یہ دونوں شہر تو اصل میں اس پوری کائنات میں خدا کے دین کے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان دو مسجدوں کے شہر ہیں، وہ بھی مسجد حرام ہے، اصل میں وہ بھی ایک مسجد ہے جو حضرت ابراہیم نے بنائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا جو دوسرا دور نبوت کا شروع ہوا ہے، سب سے بڑا دور کہا جا سکتا ہے، اور سب سے نمایاں اس کی پہلی شخصیت سیدنا ابراہیم تھے، تو انہوں نے بنائی، اور دوسری مسجد خدا کے آخری پیغمبر نے بنائی، اس پر گویا نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ان شہروں کو تو اصل میں اسی طرح دین کے شہر رہنا چاہیے، اپنی فضا کے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنی ترغیبات کے لحاظ سے۔ اگر وہاں کے رہنے والوں میں کوئی شخص اس ماحول کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، وہ عبادت کی فضا ہے، جس طرح آپ مسجد کو دیکھتے ہیں تو پورے شہر ہی گویا اس طرح سے ہونے چاہیے، اور اس کا لحاظ حکومتوں کو بھی رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں تحمل کر سکتا تو وہ دوسرے شہروں میں جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے
حرمین کی یا مکے اور مدینے کی حیثیت، جن میں یہ 2 مسجدیں ہیں، یہ میں نے پھر عرض کر دیا کہ جو آپ ایک مسجد میں آداب ملحوظ رکھتے ہیں وہی آداب وہاں ملحوظ رہنے چاہیے۔ پورے شہر حقیقت میں انہی آداب کے ساتھ آباد بھی رہنے چاہیے، آباد رکھنے بھی چاہیے، اور ان میں ان سب چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ باقی مملکت عمومی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ عمومی حیثیت بھی باقی دنیا کے مقابلے میں خصوصی ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جب اس میں اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسری چیز جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی بھی پورے ماحول کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ اللہ کا دین چاہتا ہے۔ اس میں علماء توجہ بھی دلائیں گے، بات بھی کہیں گے، بتائیں گے بھی۔ اب اس میں کہاں حدود سے تجاوز ہوا ہے، کہاں تک گوارا کیا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں آپ موضوع بنائیں گے تبلیغ تلقین کا، ان سب چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک عمومی فضا جو پورے جزیرہ نما عرب میں ہے وہ یہی دین کہتا ہے کہ دین کے غلبے کی اور دین کی برتری کی ہونی چاہیے، یہ ہمارے دین کا مرکز ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بیان فرمائیے گا، جب آپ کہتے ہیں یہ جو پورا خطہ ہے اس کے اندر اس طرح کی فضا برقرار رہنی چاہیے، تو خطے کے اندر تو اور بھی 5 ممالک ہیں، اس میں امارات کی ساری ریاستیں آتی ہیں، قطر ہے، عمان ہے، کویت ہے، یہ سب بھی اس کا حصہ ہیں جزیرہ نما عرب کا۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں جمہوریت کی، تو اگر جمہوریت اس خطے میں قائم کر دی جائے تو پھر جمہور تو پھر اپنے طریقے سے فیصلے کریں گے، جمہوریت کے تو پھر سارے تقاضے ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لوگوں کی آزادی بھی ہوتی ہے، اظہار کی بھی، خیال کی بھی اور اعمال کی بھی، تو پھر اس خطے کی جو سینٹٹی ہے اس کو موجودہ دور کے جمہوری نظام کے اندر ڈھال کے اس تقدس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھیں، یعنی اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے آسمان کے نہ فرشتے آئیں گے نہ کسی خاندان کو بلانا پڑے گا، لوگوں ہی سے بات کرنی ہے نا، وہ مسلمان جو وہاں بستے ہیں انہی کو بتانا پڑے گا۔ تو ان کی اکثریت جب اس چیز کو مانے گی، سمجھے گی، اس کا لحاظ کرے گی تو فضا موجود رہے گی، نہیں ہوگی تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں، فلسطین کی بھی یہی حیثیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ چیز برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے حقوق سلب کر لیے جائیں، ان کی آزادی ختم کر دی جائے، ان پر ایک خاندان کی بادشاہی مسلط کر دی جائے یا خاندانوں کی بادشاہی مسلط کر دی جائے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ دین کا تقاضا ہے، دین نے اس سرزمین کو یہ حیثیت دی ہے، اس میں ہمیں دین کا یہ غلبہ قائم رکھنا ہے، یہ ساری باتیں کن سے کہی جا رہی ہیں؟ ایمان والوں سے کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں سے کہی جا رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ چیز جتنی زیادہ ہوگی اسی لحاظ سے اس کا ظہور ہوگا، اور اگر مسلمانوں کے ہاں یہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر آپ باہر نہیں آنے دیں گے، اندر تو سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، تبلیغی جماعت کے اوپر بھی پابندی کی باتیں کی گئیں اور جو نقطہ نظر استدلال پیش کیا گیا وہ یہ کہ یہ اہل بدع میں سے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ضعیف روایات ہیں۔ سوال اصولی آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی ریاست کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ لوگوں کے اعتقادات کی بنیاد پر آمد و رفت کی پابندی لگائیں اور کسی کے نظریات کی ترویج کو روکیں، اور خود تبلیغی جماعت جیسی ایک بے ضرر جماعت پہ اگر پابندی لگی ہے مسلمانوں ہی کی مملکت میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا وہاں جماعتیں بنانے پر پابندی نہیں تھی؟ یعنی ملوکیت میں تو جماعتیں نہیں بنائی جا سکتی۔ جب جماعتیں بنیں گی، تنظیمیں اٹھیں گی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ملوکیت اس سے خطرہ محسوس کرے گی۔ تو ملوکیت اپنی ذات میں جائز نہیں ہے، وہ جو اس طرح کی پابندیاں لگاتی ہے ظاہر ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے دین میں کسی کے فکر پر، کسی کے نقطہ نظر پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ کہ آپ کسی بدعت کے بارے میں، شرک کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کریں یا حکومت جمعے کے خطبے میں ان حقائق کو واضح کریں، یہ ہر حکومت کا حق ہے، لیکن یہ تبلیغ سے ہوگا، تلقین سے ہوگا، نصیحت سے ہوگا، پابندی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ پابندی اب لگائی گئی ہے، پابندی تو وہاں ہمیشہ سے رہی ہے۔ میں 1987 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا، اس وقت بھی مجھ پر واضح تھا کہ وہاں جماعت اسلامی کے لوگ، تبلیغی جماعت کے لوگ کام کرتے تھے، اور جس طرح کے احباب جمع ہو جائیں یا لفظ احباب استعمال کر لیا، باقاعدہ طریقے پر جماعت بندی یہ کبھی بھی وہاں جائز نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ٹھیک بیان نہیں کی جا رہی، یعنی جمعے کے خطبوں میں اگر مثلاً فقہاء علماء کے اقوال بتائے جا رہے ہیں یا ان کا فتویٰ بتایا جا رہا ہے تو یہ تبلیغ تلقین ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ پابندی پہلے بھی تھی، پابندی اب بھی ہے، وہ اس وقت تک رہے گی جب تک ملوکیت ہے۔ جب وہاں پہ آپ جمہوری نظام قائم کریں گے، امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر،
تو پھر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر آنے والی ایک بڑی تبدیلی مذہبی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں غامدی صاحب؟ دینی نقطہ نظر کیا ہے اور کیا وہ سماجی محرکات تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو مہمز فراہم کی؟ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. غام صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.